اچھا مولانا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھونکنے کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اصل میں مرزا نے ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ایمان کے متعلق بات کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھونکنے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو ہم مومن مانتے ہیں۔ ہمارا نظریہ، ہمارا خیال یہ ہے، ہمارے علماء دیوبند کا، کہ ایمان کا قول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یا پھر کم از کم سکوت اختیار کر لینا چاہیے، خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ کفر کا قول ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم کہتے ہیں مسئلہ اختلافی ہے، اختلافی مسئلے میں شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر کوئی کفر کا قول کرتا ہے تو اس پر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ مسئلہ اختلافی ہے۔ صحیح، یہ تو خیر ہماری ایک رائے ہے، ہمارا موقف ہے۔ مرزے کا کیا موقف ہے؟ وہ اس بارے میں شدت اختیار کرتے ہیں، جبکہ پہلے اس کا موقف بالکل وہی تھا جو میں بیان کر چکا ہوں، اچھا، کہ مسئلہ اختلافی ہے، ہم ایمان کے قائل ہیں، یا کم از کم سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ جو کفر کا قول کرتا ہے اس پر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ بالکل یہی موقف مرزا مسئلہ نمبر 98 میں بیان کر چکے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر میں ایک دو چیزیں اور بھی کلیئر کر دوں، کیونکہ کچھ سخت باتیں بھی اب ظاہر ہو گئی اس حوالے سے، کہ اگر کسی کا موقف ان احادیث کی بنا پر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم اس پہ کوئی گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ اسی وجہ سے علماء عرب کی اکثریت، اور پاکستان میں بھی جو اہل حدیث مقتدی فکر ہے اہل سنت میں سے، ان کی اکثریت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل نہیں ہے۔ ان کے لیے میرا خصوصاً مشورہ ہے، ان تمام دلائل کی روشنی میں ان تک یہ لیکچر بھی پہنچے، کہ ایٹ لیسٹ انہیں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ والا موقف ضرور اڈاپٹ کر لینا چاہیے، کہ وہ خاموشی اختیار کریں، کیونکہ دلائل دونوں طرف موجود ہیں، اور احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ سے یہ پوچھا نہیں جانا کہ آپ کے والدین مسلمان تھے یا کافر تھے تو خام خواہ اپنے گلے مصیبت نہ فٹ کریں۔ بالکل یہی موقف، ٹھیک، لیکن اب یہ شدت میں آ گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الفقہ الاکبر، اس میں لکھا ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے بارے میں کہ وہ کفر پر مرے ہیں۔ صحیح، یہ بات کرتے ہوئے پھر کہتے ہیں کہ اس کے دفاع میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی کہ ہمارا امام صحیح بھونک کر گیا ہے، یہاں اس نے یہ جملہ بولا ہے۔ ایک اینی جی پڑیا ہے امام حنیفہ نے لکھی کتاب الفقہ الاکبر، جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں مرے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہاں، ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے۔ ایک اور ویڈیو میں مرزا کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہمارے نبی گستاخانہ کتاب ہے، کہ ملا علی قاری نے نبی علیہ السلام کے والدین کے کفر پہ دلالت پہ کتاب لکھی ہے، جو میں کہتا ہوں گستاخانہ کتاب ہے۔ جرأت کر کے اپنی عوام کو بتائیں کہ آپ کے بزرگان دین، جو میں ان میں سے اکثر کو بزرگان بے دین کہتا ہوں، وہ نبی علیہ السلام کے والدین کے گستاخ تھے ملا علی قاری، اور انہوں نے باقاعدہ ان کے کفر کی دلالت کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ جب کتاب گستاخانہ ہے تو لکھنے والا کون ہوا؟ گستاخ ہوا۔ لیکن مرزے کا دجل دیکھیں، اس کو دین سے کوئی سروکار نہیں، بس اپنی خواہش جہاں پوری ہوتی ہو وہاں اس شخصیت کو بڑھا چڑھا دینا، اور جہاں خواہش کے خلاف بات ہو اس پر فتوے لگا دینا۔ یہی ملا علی قاری جن کی کتاب کو یہ گستاخانہ کہہ چکے ہیں اور ان کو گستاخ قرار دے چکے ہیں، ان کی ایک عبارت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کو پسند آ گئی۔ ٹھیک، اور پسند اتنی آئی کہتا ہے کہ یہ چمی والا حوالہ ہے۔ اچھا، اب اگلا ملا علی قاری کا حوالہ، چمی علا والا، ادھر نہ ہی میں رکھتا چمی علا، ملا علی قاری کو چمی، اچھا، اور اس بات کی وجہ سے کہتے ہیں ہم تو ملا علی قاری کو علیہ السلام کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رحمہ اللہ کہتے ہیں، علیہ السلام کہتے ہیں۔ میں تو ان کہاں گا ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سلام ہے۔ ملا علی قاری تو تیرے نبی گستاخ تھے، کیا گستاخ کو علیہ السلام کہنا جائز ہے؟ جو گستاخ کو علیہ السلام کہے اس کا اپنا ایمان ہے، صحیح، اس کے اندر ایمان ہے۔ جو گستاخ کو علیہ السلام کہہ رہا ہو، ادھر کہتے ہیں گستاخ اور ادھر پھر علیہ السلام کہہ رہا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی الفقہ الاکبر کے اندر یہ عبارت
ہے لیکن الفقہ الاکبر کے نسخوں میں اختلاف ہے۔ ہمارے ہاں وہ نسخے راجے ہیں جن میں لکھا ہوا ہے حضور علیہ السلام کے والدین کفر پر نہیں مرے، ٹھیک، یا بعض نسخوں میں عبارت ہے فطرت پر فوت ہوئے، ہمارے ہاں وہ نسخے راجے ہیں۔ لیکن یہ بات تو یقینی ہے کہ نسخوں میں اختلاف ہے۔ صحیح۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا تھا یا لکھوایا تھا یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے، کم از کم یہ بات تو ماننی پڑے گی۔ جب یقینی طور پر ان سے کوئی چیز ثابت نہیں تو ان کی بنیاد پر اس چیز کو بنیاد بنا کر اتنا بڑا جملہ بولنا کہ وہ بھونک کر گئے ہیں، یہ بات بالکل ناانصافی ہے۔ مرزا سے کہا گیا، ایک اینکر گیا مرزے کے پاس، اس نے کہا کہ یہ آپ نے لفظ بولے ہیں بھونکنے والے، اس نے کہا میں نے بھونکنے کا لفظ استعمال نہیں کیا، بکواس کا لفظ استعمال کیا۔ کیا بات کی میں نے؟ نہیں، آپ نے کہا تھا کہ صحیح بھونک کے گئے، وہ الفاظ آپ نے یوز۔ نہ اس طرح نہیں، جب تک آپ کو پورے جملے نہیں یاد آپ کو سوال کرنے کا حق ہی ختم ہو جائے گا۔ جی، میں نے بھونک کا لفظ نہیں بولا، میں نے کہا بکواس۔ پھر مرزا نے اصول کھڑا کیا، مرزا کہتے ہیں کہ یہاں میرے ساتھ اختلاف نہیں، یہاں تو حضور کے والدین کا مسئلہ ہے، تو یہ تو بکواس سے بھی بڑھ کر چیز ہے، یہ تو توہین ہے۔ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں اتنے سخت لفظ بولوں، میں تو اندھا ہو گیا ہوں، میں اندھا ہو گیا ہوں، میں تو یہاں اندھا ہو گیا ہوں، میری ایمان ابھی پتہ چلے گا کہ ایمان کا تقاضا ہے یا منافقت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر واقعتاً اس کی ایمان کا تقاضا ہوتا تو جن شخصیات کا یہ نظریہ ہے، مرزا بھونکنے کا لفظ ان سب کے لیے استعمال کرتا، صحیح، لیکن مرزا نہیں کرے گا، مر جائے گا نہیں کرے گا ان کے لیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے پھر؟ ٹھیک، نہیں، یہ تو منافقت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی الفقہ الاکبر کی عبارتوں میں تو ہو گیا اختلاف، یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ امام صاحب کا نظریہ کیا ہے، انہوں نے کیا لکھوایا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتوں میں بھی اختلاف ہے، شرح شفا کے اندر انہوں نے ایمان کا قول کیا ہے، ٹھیک، اور ایک کتاب ہے جو اس میں انہوں نے کفر کا قول کیا ہے، ٹھیک ہے، عبارتیں مختلف ہو گئی۔ صحیح۔ اب کون سا ان کا موقف راجح ہے، کون سی عبارت راجح ہے، اس میں اختلاف بے شک کوئی کر سکتا ہے، یہ بات تو ہے کہ عبارتیں مختلف آ گئی۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ ادھر تو مرزا اتنے سخت فتوے لگا رہے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں، یہ بھونک کر گئے ہیں، یہ دو بنیادی طور پر اس نے جملے بولے۔ ٹھیک ہے۔ ہم وہ شخصیات پیش کرتے ہیں جن کے موقف میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک ہی عبارت ہے ان کی، کوئی مختلف عبارتیں نہیں، کوئی مختلف نسخے نہیں۔ ٹھیک ہے، مرزا سے ہم مطالبہ کریں گے کہ یہی الفاظ بول کر ان کے لیے دکھا دے۔ بالکل ٹھیک۔ نمبر ایک، علامہ البانی، جن کو مرزا کہتے ہیں محدث اعظم، اور بھی بہت زیادہ اس نے تعریف کی ہوئی ہے، علیہ السلام بھی کہتے ہیں اور بھی بہت کچھ کہتا ہے۔ ان کی کتاب ہے السلسلۃ الصحیحہ، اس میں علامہ البانی نے تفصیل کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین کفر پر مرے ہیں۔ یہاں تک اس نے کہا کہ جو یہ بات نہیں مانتا وہ فاسق ہے، بلکہ کافر ہے۔ علامہ البانی نے کہا؟ جی، اچھا، فاسق ہے بلکہ اس کے کفر کا خطرہ ہے، اس طرح کے اس نے جملے بولے، بڑی شد و مد سے اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے والدین کفر پر مرے ہیں، جو اس بات کا انکار کرتے ہیں وہ خود فاسق ہے، اچھا، بلکہ کافر ہے۔ یہ اس کو محدث اعظم کہہ رہے ہیں؟ محدث اعظم کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ اب مرزا ہمت کرے، حوالہ ہم دکھا دیں گے، حدیث نمبر ہم لکھ دیں گے، بلکہ میں بتا بھی دیتا ہوں، حدیث السلسلۃ الصحیحہ جو عربی والا ہے اس کا حدیث نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ بعض دفعہ جب ہم حوالہ دیتے ہیں السلسلۃ الصحیحہ کا، مرزے کے شاگرد اردو والا السلسلۃ الصحیحہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، تو عرض یہ ہے کہ اردو والا نہیں دیکھنا، عربی والا السلسلۃ الصحیحہ دیکھنا ہے۔ حدیث نمبر ہے 2592۔ ٹھیک۔ اس میں البانی نے بحث کی ہے، جو اردو والا ہے السلسلۃ الصحیحہ اس میں بحث نہیں ہوتی، عربی والے کے اندر بحث ہوتی ہے، حدیث لے کر پھر اس کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ تو بحث کے دوران واضح طور پر دو ٹوک انہوں نے اپنا موقف یہ لکھا ہے، یہاں نسخوں کے اختلاف کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی اور عبارت البانی کی موجود ہو جہاں ایمان کا قول کی ہو، ایسا بھی کوئی نہیں ہے۔ اتنا واضح موقف ایک آدمی کا موجود ہے تو مرزا ہمت کرے ان کا نام لے کر کہے البانی بھونک کر گیا ہے۔ ہم تو یہ انداز اس کو اچھا ہی نہیں سمجھتے، اس انداز کو۔ جب یہ اختلافی مسئلہ ہے تو اگر کوئی کفر کا قول کرتے ہیں ہم اس پر شدت نہیں کرتے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم شدت نہیں کرتے، مرزے کے شاگرد غصے ہو جاتے ہیں
تیش میں آ جاتے ہیں کہ حضور کے والدین کا مسئلہ ہے تمہیں غیرت نہیں آتی. اب مرزا غیرت کرے نا, ایمان کا تقاضا کہہ رہا تھا مرزا میرے ایمان کا تقاضا ہے, میں اندھا ہو گیا ہوں, پتہ چلے گا نا ایمان کا تقاضا کتنا ہے, کتنا اندھا ہے مرزا. غیرت کرے, البانی کا نام لے کر کہے کہ وہ بھونکر کیا ہے اور وہ گستاخ ہے, اور یہ اس کی کتاب السلسلۃ الصحیحہ جو مرزا نے اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی ہوئی ہے, کہے کہ وہ گستاخانہ کتاب ہے اور اس کی پرنٹنگ بند ہونی چاہیے, یہ کہے. اگر مرزا یہ ساری باتیں البانی کے متعلق نہیں کہتا تو مرزا پرلے درجے کا منافق ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں حضور علیہ السلام کے والدین کی عزت کا مسئلہ نہیں ہے. دراصل اس کے دل میں حضور کے والدین کی محبت بالکل نہیں ہے, سراسر منافقت ہے. صرف اس کو فتویٰ بازی کرنی آتی ہے ہمارے علماء پر. بالکل صحیح ہے. اچھا نہیں, اس سے فتویٰ کیوں لیا جائے؟ علامہ البانی کے بارے میں اس سے فتویٰ کیوں لیا جائے؟ میں عرض کر رہا ہوں جی, مسئلہ تو یہ ہے کہ علامہ البانی اس کے بارے میں فتویٰ دے گئے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں, ان کی کتاب ہے سنن کبریٰ اور سنن نسائی جو مشہور ہے, سنن صغریٰ بھی اس کو کہتے ہیں, نسائی کے لفظ سے زیادہ مشہور ہے سنن نسائی. دونوں میں ایک حدیث ہے, حضور علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پر گئے تھے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی, دعائے مغفرت کی, لیکن اجازت نہیں ملی. صحیح مسلم میں بھی ہے. ٹھیک, یہ حدیث لکھ کر امام نسائی نے اوپر باب قائم کیا, چیپٹر باب زیارتی قبر المشرک, مشرک کی قبر کی زیارت. اس حدیث پر, اس باب میں اس حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث نہیں ہے, ایک حدیث ہے. اس حدیث پر یہ باب لکھ کر امام نسائی کیا بتانا چاہتے ہیں کہ حضور کی والدہ مشرک تھی, وہ ان کے کفر کے قائل ہیں امام نسائی. تو مرزا ہمت کرے یہ سارے فتوے لگائے کہ امام نسائی بھونک کر گئے نعوذ باللہ, اور امام نسائی گستاخ ہیں اور سنن نسائی گستاخانہ کتاب ہے, لگائے فتوے. ٹھیک, مرزا نے مسئلہ نمبر 98 مسئلہ نمبر 98 میں یہ بات کی ہوئی ہے کہ امام نسائی کا یہ نظریہ ہے ٹھیک, کہ وہ کفر کے قائل تھے, اور بنیاد مرزا نے یہی بنائی, دلیل یہی دی کہ انہوں نے باب یہ قائم کیا ہے. کیونکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے بڑے امام ہیں, اور کتب ستہ میں ان کی کتاب ہے سنن نسائی المتوفا 303 ہجری, انہوں نے یہ جو مسلم شریف کی 2257 نمبر حدیث تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر گئے تھے, یہ حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2035 آتی ہے. تو امام نسائی نے اس پر باب باندھا ہے مشرک کی قبر پر جانے کا جواز. تو اس کا مطلب ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا, کیونکہ باب کی ہیڈنگ امام کا عقیدہ ہوتا ہے. اب جب مرزا یہاں پھنس گیا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر سخت فتویٰ لگا کر پوچھا گیا کہ امام نسائی بھی تو قائل ہیں کفر کے, کہتے ہیں نہیں خالی کوئی باب باندھ دے تو اس سے کوئی عقیدہ کیسے نکلتا ہے. پاس کہ امام نسائی بھی نبی علیہ السلام کے والدین کو مشرک سمجھتے تھے, تو کیا وہ بھی بکواس کرتے تھے؟ امام نسائی نے کہاں کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو میں مشرک کہتا ہوں؟ وہ دکھائیں, پھر آگے بات چلے گی. کورالریز نہیں بنانی, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے کوئی کتاب میں لکھا ہو کہ میں نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو مشرک کافر سمجھتا ہوں, اس طرح انہوں نے لکھا ہو. کورالریز بنانے سے کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ پہلے کہہ چکا ہے کہ امام نسائی کا یہی عقیدہ تھا, کیونکہ باب ہی محدث کا, باب ہی اوپر یہی باندھا ہے, محدث کا باب اس کا عقیدہ ظاہر کرتا ہے. اب کہتے ہیں خالی باب باندھنے سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. واہ جی واہ, اب یہ باب باندھا کس لیے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے اسی حدیث پر, حضور علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پر جو گئے تھے, زیارت ما جاء فی زیارت قبور المشرکین, مشرکین کی قبور کی زیارت. صحیح, اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہیں. تو مشرکین کی قبور کی زیارت کرنا, یہ مشرک کس کو کہہ رہے ہیں ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ؟ حضور علیہ السلام کی والدہ کے لیے, وہ کفر کے قائل ہیں. اسی طرح اور بھی کئی سارے علماء ہیں. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں سنن کبریٰ بہقی میں ٹھیک, واضح طور پر لکھا ہے کانا آباواہ مشرکین, حضور کے والدین مشرک تھے. اب یہ مرزا لفظ اب کو بہانہ بنا دے گا کہ لفظ اب صرف باپ پر نہیں چچا پر بھی بولا جا سکتا ہے, یہ بہانہ غلط ہے. آگے انہوں نے حدیثیں کون سی لکھی ہیں
یہی حدیث لکھی ہے حضور اپنی والدہ کی قبر پر گئے. صحیح. تو یہ ان کی عبارت ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی. نام لے کر کہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کا. 4 شخصیات ہم نے پیش کر دی، امام بہقی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، البانی. ان چاروں کا نام لے کر مرزا کہے کہ یہ بھونک کر گئے نعوذ باللہ، ٹھیک، اور کہے کہ یہ گستاخ تھے، ان کی یہ کتابیں گستاخانہ ہیں، یہ کہے. ادھر کہتے ہیں میرے ایمان کا تقاضا ہے. پتہ چلے گا ایمان کا تقاضا کیا ہے. صحیح. ہم تو کہتے ہیں ہمارا تو موقف واضح ہے کہ ہم اگرچہ ایمان کے قائل ہیں یا کم از کم سکوت کے قائل ہیں، کفر کے قائل نہیں ہیں، ہم قول نہیں کرتے، لیکن اگر قول کرتے ہیں ہم اس پر فتویٰ نہیں لگاتے. یہ ہمارا موقف ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ بے ایمانی ہے یا غلط موقف ہے کوئی بھی ہے اور مرزے کا موقف صحیح ہے تو اپنے موقف پر قائم تو رہے. جو فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پر لگایا، جو الفاظ ان کے لیے استعمال کیے، جبکہ ان سے صحیح طور پر یہ عقیدہ ثابت ہی نہیں، کیونکہ الفقہ الاکبر کے نسخوں میں اختلاف ہے. ادھر اختلاف کے باوجود اتنا سخت فتویٰ مرزا نے لگا دیا، اتنے سخت جملے بول دیے. مرزا ہمت کرے ان حضرات کے لیے بھی جملے بولے، ورنہ اگر مرزا نہیں بولتا تو یہ اس کی پرلے درجے کی منافقت ہے. باقی حضور کے والدین کے ساتھ محبت کوئی نہیں ہے اس کو. اگر ہوتی اپنے اصول پر پھر قائم رہتا. بالکل صحیح. یہ منافقت ہی ہے اور کچھ نہیں ہے.